اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر بیوی عورت خافت خوف کھائے من بعلها اپنے خاوند کی طرف سے نشوزن نافرمانی کا او اعراضن یا اعراض کرنے کا تو فلا جناح علیہما ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے میاں بیوی پر ان یصلح بینہما صلحا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں اچھے طریقے سے صلح کرنا والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور حاضر کیا گیا ہے ڈال دیا گیا ہے انفس نفسوں میں جانوں میں الشح بخل وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو ان تعدلوا بین النساء کہ تم انصاف کر سکو عورتوں کے درمیان ولو حرصتم اگرچہ تم حرص کرو فلا تمیلوا کل المیل پس تم نہ مائل ہو جو پوری طرح ایک طرف مائل ہو جانا فتذروها کالمعلقہ پس تم چھوڑ دو اس عورت کو معلق چیز کی طرح لٹکی ہوئی چیز کی طرح یعنی زیادہ شادیاں ہو جائیں تو کسی ایک کی طرف توجہ ہو جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر تو وہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں تو يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ تو اللہ تعالی مستغنی بنا دے گا ہر ایک کو من سعتہ ہی اپنی وسعت کے مطابق وکان اللہ واسعا حکیما اور اللہ تعالی وسعت والے ہیں اور حکمت والے سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 129 اور 130 تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں اور ان کا آج دوسرا درس ہے پہلا درس پیچھے گزر چکا ہے کل کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان مخاصمت کا ہو جانا لڑائی کا ہو جانا جھگڑے کا ہو جانا اختلاف کا ہو جانا یہ ناگزیر ہے ہو جاتا ہے بندہ جب ایک جگہ رہتا ہے اکٹھا رہتا ہے تو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی جگہ رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ نوک چوک ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے تصفیے کے متعلق ان آیات میں ہدایات دی کہ فوراً تصفیہ کر لو معاملات کو صاف کر لو صلح کر لو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان امرأۃ خافت من بالها عورت اگر خوف کھاتی ہے اپنے شوہر کی طرف سے نشوزن نافرمانی کا لڑائی جھگڑے کا اختلاف رائے کا نفرت کا کہ نفرت ہو گئی ہے یا ایذا رسانی ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے تو یا تحقیر اور حقارت پیدا ہو گئی ہے یہ ساری نشوز کے زمرے میں آتی ہیں او اعراضن یا دونوں کے مزاجوں میں موافقت نہیں ہے اور خاوند اعراض کرتا ہے بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ گویا کہ نافرمانی کی صورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں اچھے طریقے سے صلح کریں صلح کرنا اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ بالکل اپنے معاملات کو جو ہے رفع دفع کر لیں اور صاف کر لیں کیونکہ انہوں نے آگے پوری زندگی گزارنی ان کی لڑائی ان کا جھگڑا ان کی حقارت ان کی آپس سے ایک دوسرے سے نفرت ایذا رسانی تکلیف پہنچانا یہ ساری چیزیں اولاد پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں دونوں خاندانوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں معاشرے کی جو ہے وہ کمی کا جو ہے وہ نمونہ بن سکتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاف ستھری صلح کرو خاوند بیوی جو ہیں وہ اپنے معاملات صاف ستھرے کر کے اور اچھے سے پیار سے محبت سے رہیں اور ایک دوسرے سے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تمہارا جوڑا بنا دیا اور اس لیے بنایا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے تو اب
کوشش یہی ہونی چاہیے کہ صلح ہو، اور آگے اللہ نے قانون اور ضابطہ بیان فرما دیا کہ والصلح خیر، صلح ہی خیر ہے۔ اور کل میں نے ذکر کیا تھا کہ صلح جو ہے یہ وسیع تر مفہوم میں ہے، وسیع تر معنوں میں ہے، کہ صلح صرف میاں بیوی کے درمیان کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی بڑی دو پارٹیوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، دو گروہوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، دو خاندانوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے، دو ملکوں میں تنازعات پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ صلح کے لیے کردار ادا کر رہی ہے، صلح کی ترغیب دے رہی ہے کہ ان اختلافات کو ختم کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، یا اپنے حق میں اندر کمی کر لی جائے، یا اپنے حق کو چھوڑ ہی دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، اور اس صلح سے معاشرے کے اندر اچھا کردار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کل جو ہے میں نے صلح کی اقسام اور شرائط بھی لکھی تھی، بتائی تھی کہ صلح جو ہے کس طریقے سے کی جاتی ہے اور صلح میں کیسے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ عورت جو ہے وہ کوشش کرے اپنا ماہوار خرچہ کم کر دے، یا جو ہے اپنا مہر کچھ معاف کر دے، یا کوئی دیگر مالی فائدہ ایسا خاوند کو پہنچائے کہ خاوند کی جو ہے وہ توجہ اس کی طرف ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں صلح کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ تو میں نے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرہانے کی مثال دی تھی کہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو حضور علیہ السلام نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا حضور میں اپنی باری جو میرے ہاں رات گزارنے کی باری ہے وہ میں اماں عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں۔ تو مجھے صرف اس سے مقصد ہے، اب مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ میرا شمار آپ کی بیویوں کے اندر ہو۔ تو اس لیے جب آپ طلاق دے دیں گے تو پھر میں اور آپ اجنبی ہو جائیں گے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو میں اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے یہ قربانی دیتی ہوں کہ میں اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں۔ اور پھر اسی طرح ہوا، حضور علیہ السلام نے ان کو طلاق نہیں دی اور ان کو بیوی بنا کے ہی رکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بیویوں کے لیے ایک رات حضور گزارتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے یہ 2 راتیں گزارتے تھے۔ اچھا، رات گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بیوی سے مجامعت کرنا، صحبت کرنا، وہ تو طبیعت پر منحصر ہوتا ہے۔ رات گزارنے کا مطلب یہ رات گزارنے میں انصاف ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو آپ جو ہے ان میں انصاف کرو، کہ رات کے ٹھہرنے میں بھی انصاف ہے۔ باری اللہ نے مقرر فرمائی ہے کہ ہر ایک کی باری مقرر کرو، تم نے اس کے پاس جو ہے وہ رات ٹھہرنا ہے۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف تھا جو اسلام نے حکم دیا تھا کہ سب بیویوں کی باریاں مقرر تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنی باری ہبہ کر دی کہ آپ میری باری لے لیں اور یہ حضرت عائشہ کو دے دیں، تو لیکن مجھے آپ طلاق نہ دیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا فیصلہ کیا انہوں نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو طلاق نہیں دی، وہ ام المؤمنین حضرت سودا ہی رہی۔ تو اس لیے عورت اگر جو ہے کسی معاملے میں ایسی پیشکش کرتی ہے خاوند کو، تو وہ اس کو قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ صلح کی ساری صورتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کی بنیاد ذکر فرمائی کہ عام طور پر جھگڑا شروع کس سے ہوتا ہے؟ مالی معاملات سے۔ ایک فریق دوسرے فریق کا یا تو مال غصب کر لیتا ہے، حق ہی غصب کر لیتا ہے، یا حق غصب نہیں کرتا بلکہ اس کے حق میں کمی کر دیتا ہے، میں نے تجھے پوری نہیں دینی، بس اتنی دینی ہے، اتنی لینی ہے تو لے، نہیں تو میں نہیں دیتا، یعنی اس کے حق میں کمی کر دیتا ہے، یا وہ دیتا ہی نہیں ہے۔ تو دوسرے فریق کا جو ہے وہ رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا، یہ ایک فطرتی امر ہے۔ ظاہر بات ہے کسی کا حق ہی غصب کر لیا جائے یا اس میں کمی کر دی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے، بڑا پکا ہے، مال سے اسے بڑی محبت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے کے اندر ہی فرمایا، سورہ فجر کے اندر، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا،
تم مال کے ساتھ پوری پوری محبت کرتے ہو، جس طرح ہماری پنجابی میں کہتے ہیں چٹ کے محبت کرتے ہو، یعنی سب سے زیادہ تمہیں مال عزیز ہے. تو یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت جو ہے یہ آدمی کو اس کی طرف کھینچ جاتی ہے. تو چاہے وہ اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے، چاہے اللہ سے محبت ہو جائے، چاہے کسی سے محبت ہو جائے، تو مال کی محبت جو ہے یاد رکھیں یہ حرص پیدا کرتی ہے. یہ پہلا بنیاد ہوتی ہے، انسان حریص ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز کی طمع پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی اب ہونا چاہیے. بس جو ہے اتنے پہ 1.5 لاکھ کا موبائل لیا ہے تو بس 1 مہینے چلایا، اس سے دل بھر گیا، بس اب 2 لاکھ والا ہونا چاہیے، اب 3 لاکھ والا ہونا چاہیے. اور جو ہے 1 کروڑ کی گاڑی لی، اب نہیں 1.5 کروڑ والی آئی ہے وہ نہیں. یعنی حریص آدمی ہر چیز کو دیکھے گا، اپنے آپ میں کمی محسوس کرے گا کہ میں تو بہت کمزور ہوں، وہ آگے نکل گیا. تو مال کی محبت انسان کے اندر جو ہے سب سے پہلے حرص پیدا کرتی ہے. حرص خود گناہ کبیرہ ہے، حریص بن جانا. پھر اگر یہ حرص بڑھتی رہے اور شدید تر ہو جائے تو یہ بخل کو پیدا کرتی ہے. بخل جو ہے جھوٹ اور زنا اور شراب اور سود کی طرح یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ آدمی بخیل ہو جائے. تو یہ بخل پیدا ہوتا ہے اور انسان مال اکٹھا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وہ ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے، وہ پھر جمع کرتے ہیں مال کو اور اس کو گنتے رہتے ہیں کتنا ہو گیا شمار کرتے رہتے ہیں. اور يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ یہ گمان کرتا ہے انسان کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، مال سے اس کو صحت ملے رہے گی، مال سے اس کی جوانی برقرار رہے گی، مال ہوگا تو سب کچھ ہوگا. یعنی اسی پر بھروسہ کر کے مال کو جمع کرتا رہتا ہے. جمع کرنا تو اپنا حق سمجھتا ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بعض ایسے بخیل لوگ بھی ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو کروڑوں اربوں روپے دیے ہیں، اپنے اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتے. اتنے حریص اور اتنے بخیل لوگ ہوتے ہیں. اور اپنی جان پر بھی کئی دفعہ خرچ نہیں کرتے، بیماری وغیرہ آ جائے. تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے گویا کہ یہ بھی فرما دیا کہ صلح کی بنیاد عموماً مالی حقوق میں کمی یا دستبرداری سے ہوتی ہے. کہ صلح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ذہن میں اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ جرگے میں جب صلح ہوگی تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو اپنا حق چھوڑنا ہوگا یا دستبردار ہونا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، حاضر کر دی گئی ہے، احضرت ڈال دی گئی ہے، انفس نفسوں میں، جانوں میں، شح حرص اور بخل. یعنی انسان فطرتی طور پر، فطرت کے طور پر حریص اور بخیل ہوتا ہے، یہ مال سے محبت کرتا ہے، لہذا اپنے حق میں کمی کو برداشت نہیں کرتا یا اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مال سے اس قدر محبت نہ کرو کہ صلح کی بنیاد ہی ختم ہو جائے. اگر ضرورت ہو تو مالی قربانی سے بھی دریغ نہ کرو، کیونکہ مال تو آنی جانی چیز ہے، پھر آ جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں صلح کر لینا اور حسن معاشرت، معاشرے کے اس حسن کو جو ہے اتفاق اتحاد والا جو حسن ہے اس کو قائم کر لینا، یہ بیش قیمتی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لہذا اپنے حقوق کی قربانی دے کر بھی اگر صلح کرنی پڑے تو اس سے دریغ نہ کرو. اور کل میں نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی حق پر ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے، لیکن حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور خاندانوں کے اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے کہ یار میری وجہ سے پورا خاندان پریشان ہے اور ہماری لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹینشن ہے، معاملات خراب ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی عدالتوں کے معاملات، کیس کچہریاں، دوسری تیسری ساری چیزیں ختم کر دیتا ہے اور اپنے حق کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ حضور نے فرمایا حق پہ ہوتے ہوئے بھی صلح کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، امن کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت والے دن جنت کے درمیان میں اس کو محل دے کے دوں. یعنی کتنی بڑی قربانی اس نے دی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ضمانت بھی اٹھائی ہے
ایک عام بندہ ضمانتی بن جائے تو ہم اس پر بھی جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی ضمانت اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے حق سے پیچھے ہونا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ نفسوں اور جانوں میں بخل اور ہرس ڈال دیا گیا ہے، اس لیے اس سے پیچھے ہونا مشکل ہے، لیکن ترغیب دی ہے کہ اپنے جو ہے صلح کے لیے کردار ادا کرو اور صلح کے لیے اپنے معاملات کو چھوڑ دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کی فطرتی محبت کے باوجود جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ اپنی تربیت کے ذریعے اس کے ذریعے اس وعدے کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحابہ اکرام مرید تھے اور حضور علیہ السلام ان کے پیر تھے۔ سب سے پہلے جو ہے بزرگ ہستی وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی۔ اب دیکھیں اپنی بیٹی فاطمہ جو ہے وہ غلام لینے کے لیے آئی، دنیا لینے کے لیے آئی، غلام دنیا ہے، غلام لونڈیاں، تو دنیا لینے کے لیے آئی اور نبی علیہ السلام نے جب دیکھ لیا بعد میں حضور گئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو اعمال کی طرف متوجہ فرمایا میری بیٹی اس کے مقابلے میں تجھے ایک تسبیح عطا کرتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہر نماز کے بعد، تو یہ تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں حضور نے یہ دی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کہ ایک صحابی جو ہے وہ اچھال رہے تھے ایک جنگ میں، انہوں نے اپنے مال غنیمت کا حصہ بیچا، پھر چاندی خریدی، چاندی سے سونا خریدا، اس طرح کافی تجارت ہوئی اور مال کو اچھال رہے تھے۔ حضور نے دیکھا کہ ان کا دل اس میں لگا ہوا ہے تو فوراً آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ اپنے مریدین کی، اساتذہ اپنے شاگردوں کی اصلاح کرتے ہیں کہ مال کی محبت جو ہے یہ کم سے کم ہو۔ چنانچہ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ رکھی ہے کہ سال کے بعد آپ اپنے مال میں سے فرض کر دیا ہے کہ اپنا مال اتنا ہو جائے جو صاحب نصاب آدمی ہو جائے تو زکوٰۃ نکالے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرے۔ پھر صدقات ہیں، خیرات ہے، ان کی ادائیگی یہ مال کی محبت میں کمی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جس شخص نے مال کی محبت پر قابو پا لیا، سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مال کی محبت پر قابو پا لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے ایک واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ حضور کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی، ایک شخص نے دوسرے صحابی کی، دوسرے شخص کی تعریف کی، حضور بڑا نیک آدمی ہے، نمازیں بھی بڑی پڑھتے ہیں، نوافل بھی بڑے پڑھتے ہیں، روزے بھی اکثر رکھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ ان کے اندر بخل کا مادہ ہے، بخیل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی سب سے بڑی بیماری تو بخل ہے۔ بخل کی وجہ سے آدمی بیوی کے حقوق پہ ادا نہیں کرے گا، بخل کی وجہ سے بخیل بنے گا تو بچوں کے حقوق ان پر بھی خرچ نہیں کرے گا، بخل کی وجہ سے کسی کے حقوق نہیں دے گا، بخل ہی تو سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بری خصلت ہے، مومن کے ساتھ بخل کی کوئی مناسبت نہیں۔ بہرحال فرمایا کہ انسان میں ہرس اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین اور آخرت سے غافل ہو جائے۔ مال بلا شبہ انسان کی مجبوری ہے، اس کی اپنی ترغیبات ہوتی ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، مگر اللہ کے بعض بندوں کی تربیت کی وجہ سے ہرس کا مادہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر رکھی گئی ہے ہرس کی وجہ سے یہ انسان اپنے معاملات چلاتا بھی ہے، لیکن اس کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ بالکل دنیا میں پڑ جائے اور آخرت سے غافل ہو جائے۔ جیسے غصے کو آدمی ختم نہیں کر سکتا، غصہ آنا یہ طبی چیز ہے، فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، لیکن غصے کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، غصے کو پینے کا حکم دیا۔ آپ اپنے اندر سے غصے کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شہوت ہے، ایک آدمی کہے میں فرشتہ بن جاؤں تو یہ تو بن نہیں سکتا، انسان ہے تو شہوت بھی آئے گی، خیالات بھی آئیں گے، تو لیکن شہوت کو ختم کرنا، نکاح کر لے، روزوں کی کثرت کرے۔ حضور نے صحابہ اکرام کو روزوں کی کثرت بتائی، روزے کثرت سے رکھو، یہ بھی شہوات کو توڑتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے شہوت کو کنٹرول کیا جائے، اس کو توڑا جائے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی
لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ان پر قابو پایا جائے. اس لیے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس جو ہے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، وہ جو ہے کامیابی کی طرف ہمکنار ہو گئے. تو بہرحال امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اگر کوئی سونے کی ڈلی بھی آ کے رکھ دے، سونا بھی رکھ دے، تو مجھے اس میں کچھ رغبت بھی نہیں ہوتی، یعنی میرا دل اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں. مگر فرمایا کہ عام طور پر انسان حرص اور بخل میں مبتلا ہوتے ہیں، جو کہ ان کی فطرتی کمزوری ہے. اس لیے یہاں چونکہ صلح کا موضوع چل رہا ہے تو بخیل آدمی کبھی بھی صلح پر ایک آنا بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لڑائی کر دے گا، سب کچھ کرے گا، عدالتوں اور کچہریوں میں جائے گا، لیکن جو ہے وہ اپنے حق کے اندر کمی کرنے کے لیے یا کسی کا حق چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صلح پر زور دیا، اور صلح کی جو بنیاد تھی یعنی مالی معاملات، حرص اور بخل، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً یہاں بیان فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دیا اور تقوی کا حکم دیا. انشاءاللہ اس میں بھی کچھ مسائل ہیں، آگے بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن مجید کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن و سنت کو یا اللہ ہماری حکومتیں بنا دیجیے. یا اللہ نیک صالح قیادت نصیب فرمائیے. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو بھی قبر، حشر، آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.